अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सितंबर की 9 तारीख यानी 9/9/2020 है। क्लास 3rd प्राइमरी जो सब्जेक्ट है मेरा वह है उर्दू, और जो आज टॉपिक है वह है चिनार, और सब टॉपिक भी चिनार ही है। प्यारे बच्चों, मैं इस लेसन या इस सबक या मज़मून की शुरुआत कुछ सवालात से जो है वो करूँगा। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी कोई बड़ा दरख्त देखा है? ज़रूर आप जवाब दोगे कि हाँ देखा है। जो दरख्त हम देखते हैं अपने अगल बगल में आसपास में, क्या सभी दरख्त हमें जो है मेवा देते हैं? तो आपका जवाब ये होगा कि कुछ दरख्त मेवा देते हैं और कुछ दरख्त मेवा नहीं देते हैं। तो दरख्तों के क्या फ़ायदे हैं? तो ज़रूर आप कहोगे कि दरख्त हमें जो है मेवा भी देते हैं, दरख्त हमें लकड़ियाँ भी फराहम करते हैं, कोयला भी फराहम करते हैं, और दरख्तों के सायों के नीचे हम बैठते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा दरख्तों का ये है कि ये ज़मीन को जकड़ के रखते हैं और ज़मीन जो है वो खिसकने से बच जाती है। ये भी इनका एक फ़ायदा है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलो आज हम एक दरख्त के बारे में पढ़ेंगे, वो है चिनार यानी चिनार का दरख्त। आज हम इसी दरख्त के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि चिनार जो है, चिनार कश्मीर का सबसे बड़ा दरख्त है। इसका कश्मीरी नाम बोन है। ये बहुत खूबसूरत होता है। इसका तना मोटा और शाखें बड़ी बड़ी होती है। इसके बड़े बड़े पत्ते पंजे के मानद होते हैं। इस दरख्त का साया घना और फैला हुआ होता है। खज़ान के मौसम में इसके पत्ते जर्द और फिर सुर्ख हो जाते हैं। उस वक़्त चिनार का दरख्त ऐसा दिखाई देता है जैसे उसमें आग लग गई हो। इस मौसम में ये पत्ते गिरने लगते हैं और दरख्तों के नीचे पत्तों के ढेर लग जाते हैं। कश्मीर में चिनार के कई बड़े बड़े बाग हैं। हज़रत बल के करीब चिनार का एक बहुत बड़ा बाग है, उसे नसीम बाग कहते हैं। ये मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ ने लगवाया था। निशात, शालीमार और खारवन में भी चिनार के बड़े बड़े दरख्त हैं। डल के बीच में एक छोटा सा पार्क है। इस पार्क के 4 कोनों पर चिनार के 4 दरख्त हैं, उसे 4 चिनारी कहते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। सब पहले हम इसका माना जो है वो समझेंगे। प्यारे बच्चों, चूँकि हम दरख्तों के बारे में जानते हैं दरख्त कितना फ़ायदा देते हैं, तो आज हमें हर एक दरख्त के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि एक मखसूस दरख्त के बारे में पढ़ना है जो चिनार के नाम से मशहूर है। चूँकि चिनार जो है कश्मीर का सबसे बड़ा दरख्त है। हम तो ये मानते हैं, और आज हमें पता, हमें बहुत सारे दरख्त देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दरख्त जो है वो चिनार है। तो कश्मीरी में हम इसको जो है वो बोन कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत होता है। खूबसूरत हो गया वो चीज़ जिसे इंसान देखकर जो है उसे खुशी महसूस हो, यानी इंसान का दिल जो है वो खुश हो जाए, इंसान का जहन जो है वो जो है परेशानी से निकले और वो खुशी महसूस, मसरत महसूस करे। खूबसूरत उसको हम खूबसूरत कहते हैं। तो इस तरह से ये दरख्त जो है ये खूबसूरत है। जो इसका तना है, तना हो गया ये जहाँ से इसका जो ये जड़ होते हैं शुरू होते हैं, और जब तक इसकी ये शाखें ना हो तो उसको हम तना बोलते हैं, यानी ये। और जो शाखें होती है ये उसके ये होते हैं जो हम देखते हैं मुझे लंज बनाना, कश्मीरी में उनको लंज बोलते हैं, और ये बड़ी बड़ी होती है, यानी इसका तना मोटा होता है और जो शाखें होती है वो बड़ी बड़ी होती है। इसके बड़े बड़े पत्ते, जो पत्ते होते हैं इसके ये वाले, तो ये भी जो होते हैं ये पंजे की मानत होती है। चूँकि जब हम किसी जानवर के पैर देखते हैं या किसी परिंदे के पैर देखते हैं वो पंजा जैसे होते हैं। बतख को अगर हम देखें उसके जो हम ये देखते हैं तो वो पंजे की मानत हो। इस तरह से इसके पत्ते एक तो बड़े होते हैं, दूसरे वो पंजे की मानत होते हैं, यानी उनकी शक्ल मानत हो गया मुनासबत रखना, यानी इनके जो पत्ते हैं ये मुनासबत रखते हैं जानवरों के पंजों से या परिंदों के पंजों से जो बहुत बड़े होते हैं। इस दरख्त का साया घना और फैला होता है। चूँकि जो ये दरख्त है ये इसकी शाखें भी बड़ी होती है, पत्ते भी बड़े होते हैं, तो इसका जो ये साया होता है वो फैला हुआ होता है और घना भी होता है।
تو موسم 4 ہے، چونکہ جب خزاں کا موسم یعنی موسم بہار، موسم سرما، موسم گرما اور موسم خزاں، چونکہ جب خزان کا موسم آتا ہے جس کو ہم کشمیری میں ہرد بولتے ہیں، تو اس کے پتے جو ہے وہ زرد ہوتے ہیں، یعنی ان میں جو جب موسم بہار جب ہوتا ہے تو ان کے پتے جو ہے، اس درخت کے پتے جو ہے وہ بہت جو ہے سبز ہوتے ہیں، چونکہ جب خزاں کا موسم آتا ہے، ہرد کا سیزن شروع ہوتا ہے، تو اس کے پتے جو ہے وہ زرد ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کی شکل صورت میں جو ہے وہ زرد رخ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اور پھر سرخ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لال بنتے ہیں، سرخ ہو گیا لال بننا، اس وقت چنار کا درخت ایسا دکھائی دیتا ہے۔ تو تب جب ہم اس چنار کے درخت کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں آگ لگ گئی ہو، جیسا لگتا ہے کہ یہ آگ کی نظر ہو گیا، یعنی یہاں پہ کسی نے جو ہے وہ آگ جلایا اور یہ جل رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، نہ یہ جل رہے ہیں، بلکہ یہ موسم کے تبدیلی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کے پتے جو ہیں وہ زرد ہوتے ہیں، سرخ ہوتے ہیں، اور سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نیچے گرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے سرخ رنگ دیکھ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے ان کو آگ لگ گئی ہے۔ اس موسم میں یہ پتے گرنے لگتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے جب یہ زرد ہوتے ہیں، سرخ ہوتے ہیں، سرخ ہونے کے بعد یہ گرنے یعنی نیچے پڑتے ہیں، اور درختوں کے نیچے جو ہے پتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، پھر یہاں پتوں کے ڈھیر لگتے ہیں، یعنی یہاں انبار شروع ہوتے ہیں پتوں کا۔ کشمیر میں چنار کے کئی بڑے بڑے باغ ہیں، چونکہ جیسے ہم سیبوں کے باغ لگاتے ہیں، یا ہم جو ہے ناشپتی کے باغ لگاتے ہیں، خوبانیوں کے باغ لگاتے ہیں، تو آڑو کے باغ جو ہم لگاتے ہیں، اس طرح سے ہم کشمیر میں جو ہے وہ ہم جو ہے بڑے باغ ہم نے دیکھے ہیں یا لگائے گئے ہیں آج سے 200 سال 100 سال پہلے۔ تو اس طرح سے حضرت بل ایک جگہ ہے جہاں پہ چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے، اسے نسیم باغ کہتے ہیں، یعنی جموں کشمیر کے گھاٹی جو ہے، یہاں پہ حضرت بل نامی ایک جگہ ہے، اور وہاں پہ چنار کا ایک باغ جو ہے وہ لگایا گیا ہے جو نسیم باغ کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ مغل شہنشاہ شاہجہاں نے لگوایا ہے۔ مغلوں کے بہت سارے بادشاہ تھے، لیکن ایک بادشاہ تھا شاہجہاں، اسی نے یہ باغ جو ہے وہ لگوایا ہے۔ تو نشاط، شالیمار اور ہاروان بھی چنار کے بڑے بڑے درخت ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم مغل گارڈنز کی بات کریں، نشاط باغ ہے، شالیمار باغ ہے، ہاروان باغ ہے، وہاں بھی ہم اکے دکے جو ہے چنار کے درخت جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ ڈل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک ہے، جو جھیل ڈل ہے، جو کہ جب ہم نشاط جاتے ہیں تو وہاں جب ہماری نظر سامنے پڑتی ہے تو وہ ڈل پر پڑتی ہے، چونکہ ڈل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک ہے، ایک نکی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی موٹی پارک ہے۔ تو اس پارک کے 4 کونوں پر چنار کے درخت ہے، تو اس کے 4 کونے ہیں، اور اس 4 کونوں پہ 4 جو ہے چنار کے درخت ہے، اور اس کو ہم 4 چناری کہتے ہیں۔ چونکہ اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی آئے ہیں، 2-3 میں نے نکالے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم لکھیں چنار کیا ہے، یہ ایک بڑا درخت جو کہ کشمیری میں جس کو ہم بون کہتے ہیں۔ اس طرح سے خزان یعنی پت جھڑ کا موسم، یعنی وہ موسم جس میں اکثر درختوں کے پتے جو ہے وہ گرنا شروع کرتے ہیں، سرخ ہو گیا لال۔ تو اب یہاں میں نے کچھ سوال بنائے ہیں پیارے بچوں کے لیے، تاکہ آپ ان کا جواب دو گے جو ہم نے اس سبق پڑھا ہے، تو اسی میں سے میں نے نکالے ہیں۔ کشمیر کا سب سے بڑا درخت کا نام لکھیے، یعنی ابھی ہم نے جو ہے پڑھا ہے کشمیر کا سب سے بڑا درخت جو ہے وہ ہے بون۔ چنار کے پتے کس کے مانند ہوتے ہیں؟ چنار کے جو پتے ابھی میں نے آپ کو پڑھایا، چنار کے پتے کس پنجے کے مانند ہوتے ہیں، یعنی اس کا ہے پنجے کے مانند ہوتے ہیں۔ کس موسم میں چنار کے پتے سرخ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کون سا موسم ہے؟ 4 موسم ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں، موسم بہار، موسم سرما، موسم گرما، موسم خزاں۔ تو کس موسم میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو پتے ہیں وہ سرخ ہوتے ہیں، زرد ہوتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں موسم خزان میں، یعنی خزان میں جو ہے ان کا زرد یا سرخ ہونا، اس کے بعد گرنا، تو وہ اس کا ہے موسم خزان۔ چنار کا بڑا باغ کہاں پہ واقع ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا چنار کا جو باغ ہے وہ کہاں پہ واقع ہے، نسیم باغ میں واقع ہے، یعنی بہت بڑا باغ ہے۔ تو یہ باغ کس مغل بادشاہ نے لگوایا ہے، یعنی اس باغ کی بنیاد جو ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ تو اس باغ کی شاہجہاں نے ڈالی ہے، شہنشاہ شاہجہاں، یعنی بادشاہ شاہجہاں جو تھا اسی نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ 4 چناری کہاں پر واقع ہے؟ ڈل کے بیچ میں جو ایک پارک ہے، تو اس کے 4 کونے جو ہے، تو اس 4 کونوں پہ چنار کے 4 درخت ہے، تو اس کو ہم 4 چناری کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے کچھ دلچسپ خالی جگہیں رکھی ہے
تو آپ کو یہ پور کرنے ہیں. میں نے نام بھی رکھے ہیں. چنار کو کشمیری میں ڈیش ڈیش کہتے ہیں. چنار کو کشمیری میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہاں پہ میں نے سفید کا درخت فرس جس کو ہم بولتے ہیں بون، تو یہاں پہ بون لکھنا ہے. چنار کو کشمیری میں بون ہی کہتے ہیں. چار چناری ڈل کے ڈیش ڈیش میں واقع ہے. چار چناری کہاں پہ واقع ہے؟ آس پاس میں واقع ہے، بیچ میں واقع ہے. تو یہ بیچ میں اس میں لکھنا ہے، بیچ میں. تو یہ اس کا جواب ہے. نسیم باغ کس مغل بادشاہ نے لگوایا ہے؟ نسیم باغ جو ہے کس مغل بادشاہ، ابھی ہم نے پڑھا، تو بہادر شاہ نے لگوایا یا شہنشاہ نے لگوایا؟ شاہ جہاں نے لگوایا. تو یہ شہنشاہ شاہ جہاں نے لگوایا، نہ کہ یہ بہادر شاہ نے لگوایا. چنار کے پتے کس موسم میں گرتے ہیں؟ چنار کے پتے جو ہیں وہ کس موسم میں گرتے ہیں؟ باہر میں گرتے ہیں، خزاں میں گرتے ہیں. تو وہ موسم خزان میں جو ہے وہ گرتے ہیں. آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ.